امتوں کی تاریخ اٹھا لو، پہلی زمانوں کو دیکھ لو، کتنی تھوڑی تعداد کے لوگوں نے کتنے بہت بڑے بڑے لشکروں پر فتح پائی اللہ کی اجازت سے۔ اور پھر وہی عالم آپ کو غزوہ خندق کے بعد نظر آتا ہے، جب اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پہ قائم رہے آج کے بعد تم فاتح اور غالب رہو گے۔ خندق سے لے کر تب تک جب تک مسلمان حق پر قائم رہے، مسلمان غالب رہے، کفر کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مسلمان خود چل کر دوسرے ممالک میں حق کا پیغام لے کر پہنچے، افریقہ سے سائبیریا تک اور چین سے اسپانیہ تک۔ پھر کافر کیوں غالب آ گیا؟ وہی بات، غالب تو ہمیں ہونا تھا، وعدہ کیا اللہ نے انتم الاعلون، تم غالب رہو گے، لیکن شرط بھی لگائی ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان و یقین اسی حالت پہ رہا جس پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قائم کیا، اور اس میں تمہاری اپنی پسند و ناپسند، تمہاری اپنی رائے، تمہاری اپنی مرضی، تمہاری اپنی اغراض، تمہارے اپنے اسلام۔ آج کل تو عالم یہ ہو گیا کہ جتنے بندے ملتے ہیں اتنی قسم کے اسلام بھی ملتے ہیں۔ تو فرمایا اس بات سے مت گھبراؤ کہ کبھی تم کمزور ہو گئے ہو، حق پر قائم رہنا شرط ہے، کثرت کے ساتھ رہنا شرط نہیں ہے، اور وہ قادر ہے باطل جتنا بھی غالب ہوگا آخر مٹنا اس کا مقدر ہے، اور قائم رہنا حق کا مقدر ہے، حق کا خاصہ ہے۔ حالات بہت دیگرگون ہیں، جہاں کو اللہ کا نام لیتا ہے وہاں بم گرتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، قتل عام ہوتا ہے۔ جہاں کوئی توحید و رسالت اور نظام اسلام کی بات کرتا ہے وہاں دنیا کا کفر بھڑک اٹھتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر متحد ہے اور ساری دنیا کے منافق بھی اس کے ساتھ، یعنی ایک ایسی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اب جو سامنے ہے کہ پوری دنیا کا کفر متحد ہے اور پوری دنیا کے منافق بھی اعلانیہ اس کے ساتھ، اور اس بات پہ مصر ہیں کہ نظام کافر ہی کا چلے گا، اسلام کا نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ غالب حق کو ہی آنا ہے اور نظام حق کا قائم ہو کر رہے ہیں۔ اب اس میں آزمائش یہ ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق ملتی ہے یا ہم بھی باطل کا روپ دے کے دب جاتے ہیں۔